بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 19 فصل فی ذکر اصوات الشرطیات شرطیہ کے جو سور ہیں ان کے ذکر کے بیان میں یہ فصل لائی گئی ہے۔ سور دیوار کو کہتے ہیں اور یہ سور البلد سے مشتق ہے، یہ باتیں تو خیر پیچھے ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے جو محصورہ قضیہ محصورہ ہے اس کی 4 قسمیں آپ نے پڑھی تھی، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ تو ان کے جو خاص سور ہوتے ہیں نا، تو ان سوروں کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے موجبہ کلیہ کو، پھر سالبہ کلیہ کو، پھر موجبہ جزیہ کو، پھر سالبہ جزیہ کو۔ تو کلیہ کو موجبہ کلیہ پہلے آ گیا، سور الموجبۃ الکلیہ، موجبہ کلیہ کا جو سور ہے فی المتصلہ، متصلہ میں جدا ہے، منفصلہ میں جدا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، صرف ان کا متصلہ منفصلہ میں جدا ہے، کس کا؟ موجبہ کلیہ کا۔ باقیوں کا تقریباً دونوں میں ایک طرح کے سور رہیں گے۔ اب دیکھ لیں مثال کے طور پر موجبہ کلیہ کا سور متصلہ میں چند لفظ بتائے ہیں، متا، مہما، کلما، 3 بتائے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، حیثما، متاما، اذما، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال مصنف نے یہاں پر 3 بتائے ہیں آپ کو۔ وفی المنفصلتی، موجبہ کلیہ منفصلہ میں دائماً سور بتایا انہوں نے، بعضوں نے ابداً بھی بتایا، تو دائماً ٹھیک ہے۔ یہ موجبہ کلیہ کے سور کیا ہو گیا؟ مکمل، متصلہ میں بھی منفصلہ میں بھی۔ اب آئیں جی سالبہ کلیہ کے سور، متصلہ منفصلہ دونوں میں ایک طرح، لیس البتہ، یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسی طرح نمبر 3 سور موجبہ جزیہ کا، فیہما، ان دونوں میں، قد یکون، کبھی کبھی ہوتا ہے، تو یہ قد تقلیل کے لیے ہوتا ہے نا یہاں پر، تو یہ سور دونوں کا ہو گیا، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، موجبہ جزیہ کا سور ہو گیا کس میں؟ متصلہ اور منفصلہ دونوں میں۔ نمبر 4 سور سالبہ جزیہ کا، فیہما، متصلہ منفصلہ دونوں میں، قد لا یکون، قد یکون تھا نا، لا داخل کر دیا، قد لا یکون، کبھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا بتایا انہوں نے، وبادخال حرف السلب، حرف سلب کو داخل کرنا، علی سور الایجاب الکلی، موجبہ کلیہ کے سور کے اوپر آپ حرف سلب داخل کریں تو وہ سالبہ جزیہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اوپر آپ نے پڑھا ہے متا، مہما، کلما، یہ موجبہ کلیہ کے سور تھے نا متصلہ میں، ان پر ہم داخل کرتے ہیں نفی، حرف نفی، لیس متا، لیس کلما، لیس مہما، کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، تو یہ سالبہ جزیہ ہو گیا متصلہ میں۔ منفصلہ میں بنائیں اگر ہم، تو ادھر تھا دائماً، ابداً، تو آپ کہہ سکتے ہیں لیس دائماً، لیس ابداً، اما یکون العدد زوجا او فردا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر اس ترتیب سے ہو جاتا ہے۔ یہ موجبہ کلیہ کے سور کے اوپر کیا داخل کر دیا آپ نے؟ حرف سلب، تو یہ سالبہ جزیہ ہو گیا۔ اب آخر میں کہتے ہیں کہ یہ جو چند الفاظ ہیں متصلہ میں اور منفصلہ میں، یہ آتے ہیں قضیہ محملہ کے لیے، قضیہ محملہ کے لیے۔ یہ تو محصورہ آپ نے 4 پورے کر دیے نا، جن میں افراد کی گنتی ہوتی ہے کلیہ جزیت کے اعتبار سے، اور آگے کیا تھا؟ محملہ کے اعتبار سے سور کیا ہوں گے وہ بتا رہے ہیں۔ مثلا لفظۃ لو، ان، اذا، فی الاتصال، متصلہ میں یہ آئیں گے، اور لفظۃ اما، او، فی الانفصال، تجیء فی الاحمال، یہ محملہ میں آئیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں متصلہ میں لو، یا پھر کہہ دیں ان، یا کہہ دیں اذا، آگے کہہ دیں کانا زید انسانا کانا ناطقا، یہ متصلہ میں ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کوئی کلی جزیت کا سور نہیں ہے، محملہ ہے۔ اچھا منفصلہ میں جائیں، اما ان یکون الشیء انسانا او فرسا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں، یا ہوگا یہ شے، یا ہوگی یہ شے انسان یا فرس، تو یہاں پر بھی آپ کلیت و جزیت کا کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، یہ محملہ میں، اور یہ منفصلہ کے اندر آپ اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ نے سور مکمل کر لیے، محصورات 4 اس کے بھی، اور محملہ
متصلہ منفصلہ دونوں میں محملہ کے جو صورت تھے وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ ان کے لیے کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اس ترتیب سے ہو گیا. ٹھیک ہے.